گجرانوالہ سے تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت پر ایک اور پیر صاحب نے ایک اور بازار گرم کر رکھا تھا۔ جو بھی خواتین پیر صاحب موصوف کے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے آتی، یہ حضرت مختلف ہیلے بہانوں سے انہیں اس طرح سے چھوٹے کہ نہ تو اس کا تفصیل سے ذکر کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان مناظر کو ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دکھایا جا سکتا ہے۔ بس اتنا جان لیجئے کہ یہ اپنے پاس تعویذ یا دم کے لیے آنے والی خواتین کو چومنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ اچھی خاصی عمر کے یہ پیر صاحب یہ حرکات ہر عمر کی خواتین کے ساتھ دہراتے اور سادہ لو خواتین یہ سب کچھ اس لیے برداشت کرتی کیونکہ پیر صاحب یہ سب کرنے کے لیے ایک پوری رام کتھا سناتے تھے۔ کبھی کہتے کہ تمہارا شوہر بدکار عورتوں کے پاس جاتا ہے اس لیے تمہارے یہ حالات ہیں، سو ان بدکار عورتوں کے اثرات بد کی کاٹ کے لیے تمہیں بھی ایک بار برا عمل کرنا ہوگا۔ کبھی کہتے کہ ان کے موکلین کی جنسی تسکین کے لیے عمل بد کرنا ضروری ہے تاکہ اس کے بعد وہ ہمارا کہنا مانتے ہوئے تمہیں تمہارے مسائل کے چنگل سے نکال لیں۔ غرض کے پیری فقیری اور تعویذ دھاگے کی آڑ میں اپنی حیوانیت کی تسکین زور و شور سے جاری تھی۔ ٹیم سریام تک گجرانوالہ میں سگریٹوں والے دربار اور ڈسکا والی سرکار کا احوال پہنچا تو ہم نے ہمیشہ کی طرح مذہب کا لبادہ اوڑھے ان بہروپیوں کو بے نقاب کرنے کا فیصلہ کیا۔ گجرانوالہ میں بابا نانگے شاہ کے دربار پر سگریٹوں کو بطور چڑھاوا چڑھانے اور سگریٹوں کو ہی بطور تبرک اور لنگر کے تقسیم کرنے جیسی بے وقوفی کے خلاف کارروائی سے پہلے ہم یہ چاہتے تھے کہ بابا نانگے شاہ کے دربار پر موجود سگریٹوں کی سنہری ٹوکری اور سگریٹوں میں نام نہاد شفا کے حوالے سے دربار کے مجاورین کا موقف ریکارڈ کر لیا جائے تاکہ جب سریام کی ٹیم کیمروں کے ساتھ وہاں پہنچے تو یہ لوگ اپنی کہی ہوئی باتوں سے مکر نہ سکیں، ورنہ وہ کچھ بھی کہہ کر دربار اور سگریٹوں کے تعلق سے انکار کر سکتے تھے۔ سو ہم نے سریام کی ٹیم کے نمائندوں کو وہاں بھجوایا تاکہ وہ خفیہ کیمرے پر دربار کے احاطے میں موجود سگریٹوں سے بھرے ہوئے سنہری ٹوکرے اور وہاں بیٹھے ہوئے زائرین کو سوٹے لگاتے ہوئے ریکارڈ کر لیں۔ یہ لوگ خود بھی جانتے تھے کہ سگریٹ کسی طور پر کسی کے لیے بھی شفا کا باعث نہیں بن سکتی، اور صرف اس لیے کہ ساری عمر برہنہ رہنے والے ایک بابا جی جو ہر وقت سگریٹ پیتے رہتے تھے اور یہاں پر ان کا مزار بنا دیا گیا تھا، ان کی یاد میں پی جانے والی سگریٹ بھلا کیسے کینسر جیسے مرض کے لیے شفا ہو سکتی تھی، جبکہ دنیا کی ہر تحقیق کے مطابق سگریٹ تو کینسر جیسے مہلک مرض میں مبتلا کرتی ہے۔ بابا جی سے منسوب ایک چیز کو محض زیب داستان کے لیے اتنا بڑھاوا دے دیا گیا تھا کہ اب وہ چڑھاوا بن گئی تھی۔ عقل سے پیدل لوگ بابا نانگے شاہ کے دربار میں موجود اس سنہری ٹوکرے میں سگریٹ کی ڈبیاں لا کر خالی کرتے۔ جیسے یہ سگریٹیں بابا جی کے حضور قبول ہو گئیں تو ان کی زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور جو نذرانے کے طور پر سگریٹیں لے کر نہیں آ سکتے تھے وہ اس سنہری ٹوکرے میں موجود سگریٹوں کو پی کر یہ سمجھتے کہ ان مبارک اور متبرک سگریٹوں کا دھواں ان کے سارے غموں کو اپنے ساتھ اڑا لے جائے گا۔ بابا نانگے شاہ کے دربار پر موجود بجاور اور زائرین کو غالباً ہمارے نمائندے پر شک ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے کھل کر ان سگریٹوں کی شان بیان نہیں کی تھی، لیکن ہمارے پاس اس دربار کی کچھ سال پہلے کی ایک ریکارڈنگ موجود تھی جس میں یہ لوگ بابا نانگے شاہ کے دربار کی سگریٹوں کی شان میں باقاعدہ قصیدے پڑھ رہے تھے کہ کیسے یہ سگریٹیں کینسر سمیت بہت سی بیماریوں کے علاج کا باعث بنتی ہیں اور ان کی راکھ اور ان کا دھواں مریضوں اور لاچاروں کو ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ سو ہم نے اسی طرز پر گجرانوالہ میں ARY نیوز کے کیمرامین سے درخواست کی کہ وہ اس دربار پر جائیں اور ایسے ظاہر کریں کہ جیسے وہ اس مزار اور اس مزار کی کراماتی سگریٹوں کی تشہیر کے لیے وہاں آئے ہیں۔ اب کی بار اس دربار کے پرانے مجاور نے نہ صرف دربار کی سگریٹوں بلکہ ان سگریٹوں کی راکھ کی بھی فیوز و برکات سے ہمارے بھیجے ہوئے نمائندے کو تفصیل سے آگاہ کیا۔ میں نے خود اپنے ہاتھ سے ایک آدمی کو یہ سگریٹ کی جو خاک ہے اس کو ادھر پرابلم کی دانے وغیرہ، وہ ڈاکٹر سے نہیں کھا رہا، آدمی مریض ہے، اس کو خاک سے شفا ہوئی۔
قہر خدا کا سگریٹ جیسی مضر شے جو اپنے ہر کش کے ساتھ انسان کو موت کی جانب دھکیلتی ہے، جس کے نقصانات پر دنیا کا ہر ملک، دنیا کی ہر قوم، دنیا میں ہر مذہب، ہر مسلک اور ہر فرقے کے ماننے والے متفق ہیں کہ یہ کسی طور بھی، کسی حالت میں بھی، کسی مقام پر بھی صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ ہر اعتبار سے صحت کی دشمن ہے۔ اسے ایک بزرگ اس بزرگ کے مزار اور مزار کے تقدس کے ساتھ جوڑ کر پاک اور مقدس بنا دیا گیا تھا۔ وہ لوگ جو سگریٹ کی عادت میں مبتلا بھی ہیں، وہ بھی کبھی اسے فائدہ مند چیز سمجھ کر نہیں پیتے۔ سگریٹ پینے والے سبھی جانتے ہیں کہ یہ ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اس دربار سے وابستہ لوگ عجیب لوگ تھے، جنہوں نے صاحب مزار کے ماننے والوں کو سگریٹ کی کرامات بتا کر ایک نیا دھندا شروع کر دیا تھا۔ گجرانوالہ کے اس مزار پر مضر صحت سگریٹوں کو بطور لنگر بانٹنے اور انہیں بابا نانگے شاہ کی کرامت کے طور پر شفا کے لیے استعمال کرنے کے بارے میں اب ہمارے پاس جو ریکارڈنگز موجود تھیں وہ یہاں کارروائی کے لیے کافی تھی۔ معاملہ صرف سگریٹ نوشی کا نہیں تھا، معاملہ سگریٹ نوشی کی ترغیب کا تھا۔ ظاہر ہے 18 سال سے زائد عمر کے لوگوں کے لیے اس ملک میں سگریٹ پینا غیر قانونی نہیں ہے، لیکن پاکستان کے کسی بھی پلیٹ فارم سے سگریٹ نوشی کی ترغیب دینا باقاعدہ ایک جرم ہے۔ لیکن گجرانوالہ میں بابا نانگے شاہ کے دربار پر تو معاملہ اس سے بالکل الٹ تھا۔ سگریٹ کو ایک پیر صاحب کی کرامت بنا دیا گیا تھا، اسے مذہب اور عقیدت کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا، سگریٹ کو شریعت اور طریقت کی آڑ میں فروغ دیا جا رہا تھا۔ سو ٹیم سریام کا اس مزار پر جا کر سگریٹ نوشی کے خلاف شعور اجاگر کرنا تو ضروری تھا ہی، یہ بھی ضروری تھا کہ مذہب، مسالک، مساجد اور مزارات کو بھی اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے والوں کے خلاف آگہی پیدا کی جائے۔ سو گجرانوالہ میں سگریٹوں والے دربار پر سریام کی ٹیم کے جانے پر کیا ہوا، یہ دکھانے سے پہلے آپ کو گجرانوالہ کے نواح میں ڈسکا لیے چلتے ہیں، جہاں ایک پیر صاحب دم اور تعویذ کے لیے آنے والی خواتین سے بوسو کنار کرتے تھے، اور ایسا وہ عملیات اور قرآنی تعویذات کے نام پر کیا کرتے تھے۔ سریام کی ٹیم کے انفارمر نے ان پیر صاحب کی کچھ ویڈیوز بطور ثبوت ہمیں پہلے سے بھجوا رکھی تھی، لیکن ہم نے اپنے طور پر بھی اس پیر فرتوت کے خلاف ثبوت ریکارڈ کرنے کے لیے کچھ خواتین کو اپنی مشکلات کا رونا رونے ان کے پاس بھجوایا، اور ان عمر رسیدہ صاحب نے وہی حرکات شروع کر دی جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا۔ ایک میں نقشہ میں بنا کے دینا تیروں تو بہادر نہ بن جانا، چلو صحیح پھر کدوں میں دے دو آنکھوں میں۔ پتہ کہ کل بیگن نے چلے جانا سیاح اچھا تو گھر پہ بابا جی ہے کہ بادام؟ اس جعلی اور جنسی بابا کے پاس جانے سے پہلے ہم نے 2 خواتین کو ان کے پاس بھجوایا۔ مقصد یہ تھا کہ ایک تو اس نقلی پیر کی موجودگی کا علم ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ کچھ مزید ریکارڈنگز بھی ہمارے ہاتھ لگ جائیں۔ ابھی کل پرسوں پھر جٹھانی جو میری بہن ہے، جو میری، ان کا جھگڑا شروع ہو گیا تھا۔ کام تمام کرنا ہے یار، کام کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، صلح کر لیں، صلاح کرنی ہے نا، ہو جائے گی، لیکن جس طرح میں کہوں گا اس طرح آپ کو کرنا پڑے گا۔ جی میں کر لوں گی، جیسے بھی ہو جی بالکل بالکل کریں گے۔ جی بالکل کریں گے۔ تعویذ گنڈے والے اس ہوس پرست بابا نے جیسے ہی خواتین کے ساتھ نازیبا حرکات شروع کی، ہم پولیس کے ہمراہ بیٹھک میں بنے ان کے آستانے میں پہنچ گئے۔ کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ سے یہ چیز جانی چاہیے، لوگ باہر بھی تو پیتے ہیں۔ اس سگریٹ میں شفا ہے، یا یہ سگریٹ جو ہے کینسر کا باعث بنے گی، موت کا باعث بنے گی انسان کا؟ یہ جو سامنے پڑی ہوئی آپ کو، نہیں، یعنی آپ نے ایک عورت جو دم کروانے آئی ہے اس کا سارا پہلے تو جو کیا وہ الفاظ بھی میں سمجھ نہیں آتا ہم اس میں سے کیا آن ایئر کر سکیں گے۔